جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ری نوٹ ویلنیس نووا داد، کھاد، کھجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج۔ ری نوٹ اس نووا ایک لاجواب دوا۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ دین میڈیا کے پرائم ٹائم شو میں آپ کا استقبال ہے۔ اس خاص پروگرام میں آج پہلی مرتبہ حاضر خدمت ہے آپ کا خادم سہیل اختر رحیمی۔ سب سے پہلے تمام ناظرین سے ادباً درخواست ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، نیز لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، آج کے پرائم ٹائم شو کا عنوان ہے جو غلام بغاوت نہیں کرتا وہ رحم کا مستحق نہیں ہوتا۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کے حالات، بالخصوص وطن عزیز ہندوستان کے اندر، کسی سے بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہر طرف ظلم و بربریت کی تکلیف دہ کہانی لکھی جا رہی ہے، جس کو پڑھ کر آنے والی نسلیں بے اختیار آنسو بہانے پر مجبور ہو جائیں گی۔ ایک طرف موجودہ اقتدار اپنے ایجنڈے پر بھرپور طریقے سے عمل پیرا ہے، تو دوسری طرف نام نہاد سیکولر جماعتیں کسی طور پر بھی مسلم لیڈرشپ قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، جس بنا پر مسلمان لمحہ بلمحہ پستی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ ان سب حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس وقت مسلمان گویا کسی خوف کے سائے میں رہ کر ایک مظلوم و بے بس غلام کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ لیکن ان ناگفتگی حالات کے باوجود سکے کے دوسرے رخ پر اگر نظر ڈالیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ خود مسلمانوں کو بھی اپنے حالات سدھارنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایک طرف سیاسی قیادت کا فقدان ہے تو دوسری طرف نسل نو کی ایمانی آبیاری سے حد درجہ بے فکری۔ شاید علامہ اقبال نے اپنی دور اندیش نظروں سے ان حالات کا بھی بخوبی اندازہ لگا لیا ہوگا، جس کا نقشہ انہوں نے کچھ اس انداز میں کشید کیا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس مظلومانہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مسلمانوں کو کچھ تو تبدیلیاں اپنے اندر لانی ہوں گی، ورنہ اس بے رحم دنیا کا اصول ہے جو انسان ظلم سہتا ہے اسی انسان پر ظلم کی بہتات ہوتی ہے، اور جو انسان اپنا دفاع کرتا ہے، ظالم کے ظلم کا جواب دیتا ہے، تو محفوظ و مامون ہو جایا کرتا ہے۔ اسی معنی کر کسی عقل مند نے کہا تھا کہ جو غلام بغاوت نہیں کرتا وہ رحم کا مستحق نہیں ہوتا۔ خواب غفلت کی اس چادر کو اتار پھینکنے کی ضرورت ہے۔ ہر چہار جانب سے یلغار و للکار کے باوجود اس قدر بے فکری و بے راہ روی اس قوم کو کس معنی کر زیب دیتی ہے۔ مسلمان وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے نسل نو کی تعمیر کی فکر کریں۔ خدا نخواستہ آنے والی نسلیں موجودہ حالات کی طرح اگر روز بروز ارتداد کے گمراہ کن جھولوں میں جھولتی رہی اور نام نہاد دانشوران ایسے ہی اپنی مفاد پرست زندگی کی مصروفیات میں مصروف رہے، تو پھر وہ دن دور نہیں کہ یہ جھولے ہماری نسلیں ہمارے گلوں میں ڈال کر جھولیں گی۔ لہٰذا اس وقت قوم کے تمام ذی علم اور ذی شعور لوگوں کو چاہیے کہ نسل نو کے ایمان و عقائد کی فکر کریں، نیز ایک مضبوط خاکہ ترتیب دینے کی کوشش کریں۔ بالخصوص مخلوط تعلیم گاہوں کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان بچوں اور بچیوں کے ایمان و عقائد کے تحفظ پر غور کرنے کی ازحد ضرورت ہے۔ امید ہے کہ تحفظ دین میڈیا کے ذریعے جہاں تک ہماری آواز پہنچے گی، جن دانشوران ملت تک یہ پیغام پہنچے گا، انشاءاللہ سنجیدگی کے ساتھ غور فرمائیں گے۔ بقول جناب معراج فیض آبادی کہ آسماں جلتی زمیں پر نہیں آنے والا، اب کوئی اور پیمبر نہیں آنے والا، پیاس کہتی ہے کہ ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، اور اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، تو پکارے گا تو اے صحن حرم ہم آئیں گے، اب ابابیلوں کے مانند ہم آئیں گے۔ اخیر میں بس اتنا کہوں گا کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔